تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا متوفی عنہا زوج اپنے رشتہ داروں کی موت میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والے محمد اقلیم صاحب، متحد پردیش۔ جی محمد اقلیم صاحب، میں ایک مسئلہ سمجھانے سے پہلے اس مسئلے کو ایک اصولی بات میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، عورت کو دوران عدت بغیر شرعی عذر کے گھر سے باہر نکل نہیں سکتی۔ شرعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اسے سخت ضرورت ہو تو اس وقت وہاں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کو 4 ماہ 10 دن گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے۔ اب یہ عورت عدت میں بیٹھے گی تو اس وقت وہ بغیر شرعی عذر کے گھر سے باہر، شدید عذر کے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شدید عذر جیسا کہ مثال کے طور پر وہ سخت بیمار ہو گئی، کوئی ڈاکٹر جو ہے، کوئی طبیب اس کے گھر کو آ کر اسے علاج نہیں کر سکتا، اب وہ شدید ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اسی طرح گھر منہدم ہونے والا ہے، اب وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اسی طرح گھر کا کرایہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اب مکان مالک اسے گھر سے باہر بھگا رہا ہے، اب وہ شدید ضرورت سے گھر سے باہر وہاں سے بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی گھر میں کمانے والا نہیں، وہ پریشان ہے، گھر سے باہر نکلنا چاہ رہی، اب وہ عورت جو ہے متوفی عنہا زوجہ، جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ عورت جو ہے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ کب تک نکل سکتی ہے؟ جب بھی نکلے، لیکن اسے کسی بھی طریقے سے دن میں جو بھی کام کچھ کرنا وہ کر لے، لیکن رات میں کسی بھی طریقے سے مغرب سے پہلے وہ گھر میں داخل ہو جایا کرے۔ یہ مسئلہ ہے شدید ضرورت کے لیے۔ اب یہاں ایسا کوئی شدید عذر نہیں ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے وہ عورت جائے گی تو ہی اس کی میت اٹھے گی۔ تجہیز و تکفین میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں جا کر شرکت کرے گی۔ آج کل فون آ گئے ہیں، وہ عورت چاہے تو فون کے ذریعے سے دور سے بھی بیٹھ کر وہ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ سکتی ہے۔ اب وہ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ لیا کرے میت کو، کوئی اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، اس میں علماء نے اس کو شدید ضرورت پر اس طرح دیکھنے کی اجازت دے رکھے ہیں، تو اس لیے وہ فون کے اندر دیکھ لے، کوئی بات نہیں اس سے۔ اب جب اللہ نے ساری ضرورتیں دے رکھی ہیں تو پھر سے گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا کوئی شدید ضرورت نہیں ہے کہ وہ میت کو جا کر دیکھنا اس کے لیے ضروری ہو، تو اس لیے وہ فون کے اندر دیکھ لیا کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں مجھے یہ بھی یاد آ گیا، یہ تو مسئلہ یہ ہے اس عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو گیا، اور جو عورت مطلقہ ہے، جس کا شوہر نے اسے طلاق دے رکھا ہے، تو مطلقہ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ دے گا۔ 3 ماہ جو اس کے 3 ماہواری تک اس طرح کی جو شریعت نے اس کو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے، وہ اس عدت کا خرچہ اس کا شوہر اٹھائے گا۔ اگر شوہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر نہیں دے سکتا یا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے، آخری اس کے لیے مرحلہ یہی ہے، وہ بھی گھر سے باہر نکل کر وہ مطلقہ عورت جو ہے دن میں جا کر کما لیا کرے، رات میں مغرب سے پہلے وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ مطلقہ عورت کے لیے حکم یہ ہے۔ تو اس لیے معلوم یہی ہوا کہ جو متوفی عنہا زوج جو عورت شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اور مطلقہ عورت دونوں کے لیے حکم یہی ہے، وہ عدت میں گھر کے اندر رہے گی، شدید ضرورت کے علاوہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی۔ تو امید ہے کہ مولانا صاحب کو ہمارا مسئلہ جواب جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم کو طلاق دے دیں گے، تو بیوی وہاں سے ہٹ گئی، لیکن بیوی کے جانے کے بعد شوہر نے 4-5 افراد کے سامنے میں تینوں طلاق دے دیا، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ برائے مہربانی مفتی صاحب
جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے عبداللہ صاحب دہلی سے، بھائی یہ ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھے، آج یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھے۔ دیکھیے طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کے سامنے بیوی کا ہونا یا کسی اور کا ہونا، یعنی بیوی کے رشتہ دار کا ہونا یا دوست احباب کا کسی کا بھی ہونا، یہ ضروری نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کے سامنے بیوی کا ہونا یا کسی اور کا ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ شوہر اگر بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے زبانی طلاق دے یا لکھ کر تحریراً طلاق دے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ اصولی بات ہے۔ تو لہٰذا صورت مسئلہ یہی ہے، شوہر نے 4 یا 5 افراد کے سامنے بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے 3 مرتبہ جو اس نے طلاق 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 کہا ہے، تو اس سے اس کی بیوی پر تینوں طلاق واقع ہو گئی۔ اب اس کی بیوی اس کے نکاح سے ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کی بیوی پر طلاق حرمت مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب یہ اس کی بیوی سے کسی بھی طریقے سے رجوع بھی نہیں کر سکتا یا تجدید نکاح کے ذریعے سے بھی وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس کی بیوی کے لیے وہ آگے اب جو اس کے لیے ضروری ہے وہ شوہر کی عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے مرد سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اب وہ نکاح کرنے کے بعد چاہے تو اس کا شوہر ثانی یعنی دوسرا شوہر اس کو اپنی رضامندی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے عدت گزارے گی اس دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد۔ اب عدت گزارنے کے بعد اگر وہ عورت جو ہے شوہر اول یعنی پہلے مرد نے جسے اس کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، اگر وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے تو تجدید نکاح اور تجدید نئے مہر کے ساتھ وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یہاں تک اس کا مسئلہ ہے۔ میں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، ایک شخص کو پیر کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا ہے جس سے گندا پانی نکل رہا ہے، تو وہ شخص اپنے پیر پر روئی باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا، جس میں سے نماز کے دوران بہنے کی مقدار پانی نکل آیا، تو کیا اس نماز کو اعادہ کرے یا نماز ہو جائے گی؟ سوال کرنے والے محمد معاذ صاحب ٹنکور سے۔ دیکھیے معاذ بھائی، یہ مسئلہ آپ ہی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت عمومی طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی آدمی کے پیر پر زخم لگ گیا، جسم پر کہیں زخم لگ گیا، اب اس کے زخم سے گندا پانی نکل رہا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں ایک اصولی بات یہاں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر زخم سے گندا پانی جو ہے نا وہ مسلسل نکل رہا ہے اور وہ کوئی وقتیہ نماز پڑھنے کے اس وقتیہ نماز کے ادا کرنے کے وقت کے اندر بھی وہ جو ہے نہیں ٹھہرتا ہے، تو وہ شرعی طور پر معذور ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم وقت جو ہے شروع ہو گیا، وقت عصر کا نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک جو ہے ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب اس میں اس آدمی کے زخم پر مسلسل پانی جاری ہے، اب وہ گندگی کو پاک کر کے وضو کر کے اطمینان کے ساتھ اس وقت کی نماز کو وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ مسلسل پانی جاری رہتا ہے، تو وہ شرعی طور پر معذور ہے، اسے کہتے ہیں شریعت میں معذور۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں، ذہن میں رکھے، دونوں باتوں کو میں الگ الگ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلسل جو وقت کی نماز کے اندر وہ پانی جاری ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے یا عصر کی نماز کا وقت ہے، چاہے وہ مغرب کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت، یہ جو بھی 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان وقتوں کے درمیان میں جو ہے وہ پانی مسلسل جاری رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ وہ جب نماز کا وقت شروع ہو تو وضو کر لے، پہلے گندگی کو پاک کر لے، پاک کرنے کے بعد پھر اس پر جو ہے کوئی پٹی وغیرہ باندھ دے۔ اب وہ وضو کرنے کے بعد اس وقت کے نماز کا وقت ختم ہونے کے اندر جو ہے جتنی چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں
ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، اگر وہ وقتیہ نماز کے اندر جو ہے وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے، جیسا کہ پیشاب پاخانہ ہو گیا، یا نہیں تو وہ سو گیا، یا کوئی اور جسم پر کوئی اور جگہ پر خون جو ہے مار پڑنے کی وجہ سے زخم سے پانی نکلا، خون نکلا، تو اس طرح کے اگر کوئی اور مار پڑا، کوئی اور اس طرح کی چیزیں پائی جائیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اسے استرن وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل پانی تو وقتی اندر تو چل رہا ہے، لیکن 10 منٹ یا 5 منٹ ایسا ہو جو وہ پانی ٹھہر جاتا ہو، وہ گندا پانی ٹھہر جاتا ہے، تو اب یہاں وہ 10 منٹ یا 5 منٹ جو پانی ٹھہرتا ہو، اس وقت کی نماز کو اطمینان کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں شریعت یہ کہتی ہے، یہ شرعی طور پر وہ معذور نہیں ہے، اب وہ گندگی کو پاک کرے گا، وضو کرے گا، اس وقتیہ نماز کو جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نماز کو پڑھنے کے لیے 5 منٹ زیادہ سے زیادہ وقت لگتا ہے، تو اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو یہ شرعی طور پر معذور نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ 5 منٹ جو وقت اسے جو مل رہا ہے، جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس 5 منٹ کے اندر پھر جو ہے اس نماز کے دوران اس گندگی اس زخم سے پھر گندا پانی نکلا، تو پھر وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا، پھر اسے استرن وضو کر کے پھر وہ گندگی کو پاک کر کے پھر وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اہم بات ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، یہ آدمی اٹھتے بیٹھتے ہوئے زخم سے پانی نکل رہا ہے، تو شریعت یہاں یہ کہتی ہے کہ بھئی جب زخم سے اس طرح کا پانی نکل رہا ہے تو آپ یہ کام کریں، بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کریں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تو اس لیے اب اٹھنے بیٹھنے سے جب زخم کا پانی نکل رہا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ وہ زخم کو پاک کر لیں، وضو کریں، اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، انشاءاللہ کوئی اس سے گناہ نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ معذور ہیں۔ تو معذور کے لیے شریعت کے اندر بہت سارے زیادہ جو ہے رخصتیں ہیں، آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب قبر میں میت کے چہرے سے کفن ہٹا کر چہرہ کھلا رکھنا چاہیے نہیں؟ جواب دیا ان نوازش ہو۔ یہ سوال کرنے والے محمد معین صاحب بنگلور سے۔ دیکھیں معین صاحب، قبر میں رکھنے کے بعد میت کے سر پر سے صرف گروہ کو کھولنا، یعنی اس کی جو سر کے اوپر جو گروہ باندھتے ہیں، گھانٹی باندھتے ہیں، اس کو کھولا جائے گا، چہرے پر سے کپڑا نہیں اٹھایا جائے گا۔ کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کسی بھی آدمی کے چہرے کو نہ دکھائیں۔ کیوں نہ دکھائیں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کے بعد انسان کے چہرے پر قبر کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں اس کی قبر کے آثار شروع ہو گئے، اب ارد گرد لوگ دیکھیں گے، اب ہر آدمی کوئی نہ کوئی بات کہے گا۔ تو اس لیے یہی بات ہے کہ اگر وہاں کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو لوگ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اب ایک عیب کو اظہار کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے یہی ہے کہ آپ چہرے پر سے کپڑا نہ ہٹائیں۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد چہرے پر صرف اس کے گروہ کو کھولیں گے، چاہے نماز جنازہ کے بعد ہو۔ اس لیے نماز جنازہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو نماز جنازہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اگر دیکھنا ہو تو آ جاؤ، آخری بار دیکھ لو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے قبر میں رکھنے کے وقت ہو یا نماز جنازہ کے بعد ہو، مردے کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ ہاں اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس نے نہیں دیکھا ہے، تو علماء نے وہاں اس کو اجازت دی ہے کہ بھئی وہ صرف دیکھے۔ دوسرے رشتہ داروں کو کیا ضرورت ہے کہ ہر آدمی گھس رہا ہے، ہر آدمی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لوگوں کے سامنے عیب بھی ہو تو وہ ظاہر نہیں کرتا، تو اس لیے وہاں اس کو اجازت دی گئی ہے۔ دوسرے لوگوں کو جو نماز جنازہ سے پہلے دیکھ چکے ہیں، ان لوگوں کو اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، چاہے جنازے کے بعد ہو یا قبر کے وقت ہو، قبر میں رکھنے کے وقت ہو، اس کے چہرے کو نہیں کھولا جائے گا، صرف چہرے کے گروہ کو کھولیں گے، گھانٹی کو کھولیں گے، چہرہ نہ کھولیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔